آسیہ ہے اور میری عمر تقریباً 16 سال ہے۔ میری جوانی عروج پر تھی۔ میرے ماں باپ نے میری شادی جلدی کر دی تھی۔ میرے شوہر کا نام عادل ہے اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ سب لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں کیونکہ میں گھر میں ابھی بھی سب سے چھوٹی ہوں۔ شادی کے بعد ہم علیحدہ گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ میرے شوہر کا ایک بھائی ہے یعنی میرا دیور، جس کی عمر تقریباً 14 سال ہے۔ میرا دیور اپنے امی ابو کے ساتھ رہتا تھا۔ میں اور میرا شوہر ایک الگ گھر میں شفٹ ہو چکے تھے۔ میرے شوہر ایک فیکٹری میں کام کرتے تھے تو صبح کو جاتے اور شام کو واپس گھر لوٹتے۔ یہ کہانی 5 مہینے پرانی ہے جب میں گھر پر اکیلی کام کر رہی تھی اور میرا شوہر فیکٹری گیا ہوا تھا۔ جب سے ہم الگ گھر میں شفٹ ہوئے تھے میرا دل بالکل بھی نہیں لگتا تھا، کیونکہ نہ تو یہاں کوئی مجھ سے بات کرنے والا تھا اور نہ ہی کوئی مجھ سے میرا ہاتھ پوچھتا۔ سارا دن ایسے ہی گزر جاتا اور پھر رات کو میرا شوہر گھر آتا تو وہ آ کر سو جاتا۔ مجھے میری زندگی بہت عجیب سی لگنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا جیسے میرا شوہر مجھے ٹھیک سے ٹائم نہیں دیتا۔ میں اپنی اس زندگی پہ بور ہو چکی تھی۔ میری شادی کو ابھی کچھ دن ہوئے تھے، اس لیے ہمارے پاس کوئی اولاد نہیں تھی جس سے میں دل لگا لیتی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ میں بھی کوئی جاب وغیرہ شروع کر دیتی ہوں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی، دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازہ کھٹکتے ہی بوکھلا گئی، کیونکہ میں سوچنے لگی کہ یہاں ہمارے گھر کون آ سکتا ہے، یہاں تو ہمیں کوئی جانتا تک نہیں۔ پھر میں اٹھی اور دروازہ کھولنے کے لیے چلی گئی۔ میں سہمی ہوئی تھی کہ اس وقت کون آ سکتا ہے۔ پھر میں نے ہمت کی اور دروازہ کھول دیا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے میرا دیور کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر بھی میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ مجھے بتائے بغیر آیا تھا۔ میں نے اپنے دیور سے پوچھا کہ تم بنا بتائے کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگا کیا تم مجھے اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ میں نے کہا کیوں نہیں، آ جاؤ اندر، آ جاؤ، آ کر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ اس نے اپنی بائک کو لاک کر دیا اور میرے ساتھ اندر آ گیا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بٹھایا اور اس کے لیے چائے بنانے لگی۔ وہ مجھے منع کرنے لگا کہ میں کچھ کھانے پینے نہیں آیا، لیکن میں نے اسے کہا کہ تم مجھے آنے سے پہلے اگر بتا دیتے تو میں تمہاری پسند سے ہی تمہارے لیے کچھ بنا دیتی۔ میں نے کہا چلو تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے بھائی کو کال کرتی ہوں، وہ بھی آ کر تم سے مل جائے گا۔ میرا دیور کہنے لگا کہ نہیں، میں بھائی کو بتا کر نہیں آیا، میں تو صرف آپ سے باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بھائی کو تو میں پھر کبھی ملوں گا، اور ویسے بھی میں بھائی کو بتائے بغیر یہاں آیا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ میرا دیور 14 سال کا تھا، لیکن وہ دیکھنے میں بہت ہی پیارا لگتا تھا اور بہت ہی زیادہ ہینڈسم تھا۔ وہ مجھے اپنے بھائی سے بھی زیادہ صحت مند لگتا تھا، یعنی کہ میرے شوہر سے بھی زیادہ۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ میرا شوہر میرے ساتھ اس دماغی تلخار کی ٹھیک سے نہیں نبھا رہا تھا۔ وہ اس کام میں زیادہ بہتر نہیں تھے۔ اپنی طرف سے تو وہ پوری کوشش کر رہے تھے کہ میں اس سے مطمئن ہو سکوں، لیکن میں کبھی بھی اس سے مطمئن نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر مار رہی تھی کہ میرا شوہر اس قابل ہی نہیں کہ میرے ساتھ کچھ کر سکے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہی تھی اور میری زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں تھی۔ چائے تیار ہو چکی تھی۔ میں چائے لے کر کمرے میں گئی تو میرا دیور میرے بیڈ پر سویا ہوا تھا۔ میں نے اس سے کہا میں تمہارے لیے چائے بنا کر لائی ہوں، چائے پی لو، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے لگا شاید وہ سو رہا ہے۔ میں نے اسے ہلایا اور اسے اٹھایا۔ وہ نیند میں تھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بھابھی مجھے بہت اچھا لگا ہے جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھ سے ہلا کر اٹھایا ہے۔ میرا دل یہی چاہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی ایسے اٹھانے والی مل جائے۔ مجھے اس کی باتیں سن کر ہنسی آ گئی اور میں نے کہا کہ وقت آنے دو، تمہیں بھی مل جائے گی۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب وقت آنے دو؟ وقت میرا آ چکا ہے۔ میں اس کی ایسے باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے اسے کہا ابھی تم چھوٹے ہو، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ پھر وہ کہنے لگا کہ بھابھی آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں میں سمجھ چکا ہوں۔ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ میں سب کچھ سنبھال سکوں۔ اپنے دیور کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ وہ میری ہر بات کو سمجھ رہا تھا۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آ رہا
تو آئیں میں آپ کو بھی خوش کر دیتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بچی تو میں بھی نہیں تھی، میں سمجھی تھی کہ یہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ میں نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ اس بات کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ اگر یہ بات تمہارے بھائی تک پہنچ گئی تو وہ مجھے اپنے گھر سے نکال دیں گے۔ میرا دیور کہنے لگا کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، میں یہ بات کسی سے نہیں کہوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا جیسے صدیوں سے پیاسا ہو۔ میں خود ہی بہت زیادہ عرصے سے پیاسی تھی، میں بھی اس پر ٹوٹ پڑی۔ میں نے اس کو لباس کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، کیونکہ وہ میرے شوہر سے زیادہ بڑا تھا۔ یہ سب دیکھتے ہی میں بہت خوش ہو گئی تھی کہ مجھے میرے کام کی چیز مل گئی ہے۔ اب ہم دونوں بہت ہی زیادہ انجوائے کر رہے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی جنت میں آ گئی ہوں۔ میرے دیور نے مجھے سارے دن سکون دیا۔ میں تو خود برسوں سے یہی چاہتی تھی کہ میرا دیور میرے سے باتیں کرے، مجھ سے یہ سب کچھ کرے، لیکن میں اس بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں میرے شوہر کو یہ بتا نہ دے۔ آج یہ سب کچھ اس نے مجھے خود سے ہی کہہ دیا تھا اور مجھے بہت زیادہ خوشی مل رہی تھی۔ مجھے میری زندگی کا مقصد مل گیا تھا۔ 4 گھنٹے تک اس نے مجھے اپنی باہوں میں سمائے رکھا۔ اس نے مجھے اتنا سکون دے دیا تھا کہ مجھے کسی بھی بات کی فکر نہیں تھی۔ اب میں بھی اس کے ساتھ بہت فرینڈلی باتیں کرنے لگی تھی۔ میں یہ موقع اپنے آپ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اس دن میں نے اپنے دوست کو کہا پلیز تم ایسے ہی وقت نکال کر میرے گھر آ جایا کرو۔ میں اپنی جگہ خوش ہو چکی تھی کہ میں اسے 5 بار سے یہ کہا کہ تم اس کی شاپنگ کر لینا۔ اب میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو رہا ہے تو تم اس کی شاپنگ کر لینا۔ اب میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ اب تمہارے بھائی آنے والے ہیں، جاؤ اور جلدی کرو، اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس نے مجھے میرے سر پر پیار کیا اور گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ اب میرا موڈ بالکل فری ہو چکا تھا۔ شام ہوئی تو میرا شوہر گھر آیا۔ میں نے انہیں کھانا گرم کر کے دیا۔ کھانا کھا کر وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ ساتھ ساتھ وہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہے تھے۔ میری تو خواہش پہلے ہی پوری ہو چکی تھی۔ میں بھی آرام سے سو گئی۔ اب جب کبھی میرے دیور کو وقت ملتا ہے وہ میرے گھر آ جاتا ہے اور میرے ساتھ خوب انجوائے کرتا ہے۔ لیکن میری زندگی پہلے بہت محسوس ہوتی تھی، اب میں اتنی ہی زیادہ خوشی سے زندگی گزارنے لگی ہوں۔ اب میرا دیور بھی مجھ سے خوش رہنے لگا ہے اور میرا شوہر، کیونکہ اب میں اپنے شوہر سے کسی بھی بات کا گلہ نہیں کرتی تھی۔ آپ جیسے بھی جتنا ہو سکتا میں ان کے ساتھ تعاون کرتی، اس کام کی وجہ سے انہیں کبھی بھی شرمندہ نہ کرتی۔ یوں ہم سب ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ دوستوں، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ